المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. يا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. آج کی مجلس میں ہمارے گفتگو کا موضوع ہے یوم آخرت پر ایمان. یوم آخرت پر ایمان میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے جو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں، جیسے قبر کا سوال و جواب، 2 فرشتے آئیں گے، قبر میں میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے. انشاءاللہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، تفصیلی حدیث، اس میں اس کا واضح بیان رہے گا اور تفصیلی صاف ستھرا بیان رہے گا. دوسری بات، آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز پر ایمان لانا لازم ہے وہ ہے قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب. برا رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، مسند احمد اور حدیث کی دوسری کتابیں موجود ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، قبر کے پاس پہنچے. جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا جس سے زمین میں آپ کرید رہے تھے کہ آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. آپ نے 2 بار یا 3 بار فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر آپ نے فرمایا جب ایک صاحب ایمان بندہ دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف جانے والا ہوتا ہے تو آسمان سے نہایت سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گویا کہ ان کا چہرہ آفتاب ہے، آفتاب کی طرح، سورج کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوتا ہے. ان کے ساتھ میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. میت کے سامنے تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ میت کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ نفس، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضا کی طرف نکل کے چل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نفس، وہ روح جسم سے ایسے ہی نکلتی ہے جیسے مشق سے پانی کا قطرہ بہہ کر باہر نکلتا ہے. اسے ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں اور جیسے ہی اس روح کو لیتے ہیں دوسرے فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، پلک جھپکنے تک بھی وہ فوراً لے کر کے جنت کے اس لائے ہوئے کفن میں لپیٹتے ہیں، اس خوشبو میں لپیٹتے ہیں اور اس روئے زمین پر پائی جانے والی جو نہایت پاکیزہ اور بہترین خوشبو ہو سکتی ہے، اس خوشبو کی طرح سے اس روح سے خوشبو پھوٹتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر فرشتے اس روح کو لے کے اوپر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروپ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں سارے فرشتے سوال کرتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون سی ہے، کس کی روح ہے؟ تو کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی روح ہے، جو بہترین نام، حسین ترین نام، جس نام سے دنیا میں اسے پکارا جاتا تھا،
یہاں تک کہ دنیا کے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس جنازے کو کندھا دیتے ہیں اگلے آسمان تک، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک یہ روح پہنچ جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین میں واپس لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے زمین سے اسے پیدا کیا، زمین میں اسے لوٹاؤں گا اور دوبارہ اسے زمین سے زندہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، اسے وہ دونوں فرشتے بیٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے کہتے ہیں یہ آدمی جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، یہ کون ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس سب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اسے سچا مانا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبو اس کے لیے آنے لگتی ہے اور تا حد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک نہایت حسین و جمیل صورت کا شخص آتا ہے، اس کے کپڑے بھی نہایت خوبصورت ہوتے ہیں، اس کی خوشبو بھی بہت پاکیزہ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ، بشارت حاصل کرو کسی ایسی چیز کی جس سے تمہیں مسرت ملنے والی ہے، آج ہی کا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ ایسا بتلا رہا ہے کہ تم کچھ خیر لے کے آئے ہو۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میری اپنے اہل و عیال سے ملاقات ہو جائے، میں اپنوں اہل و عیال کی طرف واپس جا سکوں۔ یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک ایمان والے بندے کا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے کافر بندے کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کافر بندہ جب دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف جانے والا ہوتا ہے تو آسمان سے سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتا ہے، وہ تا حد نگاہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں اے خبیث نفس، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ یہ سن کر وہ روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ بھیگی ہوئی روئی سے سیخ یا لوہے کی میخ جس طرح سے کھینچ کے نکالی جاتی ہے، اس طرح سے ملک الموت علیہ السلام اس روح کو نکالتے ہیں، اور جب وہ روح نکال کے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، آئے ہوئے فرشتے ان کے ہاتھ میں پلک جھپکنے تک بھی چھوڑتے نہیں، اسے اس ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں، اور اس سے اس روئے زمین پر پائی جانے والی جو سب سے بدبودار لاش ہو سکتی ہے اس طرح کی بدبو پھوٹتی ہے۔ اس روح کو لے کر، اس بدبودار روح کو لے کر وہ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب بھی کسی فرشتے کے گروپ سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی خبیث روح ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ وہ بدترین نام لے کر کے اسے بلاتے ہیں جس بدترین نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ کفار و مشرکین جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے نوک میں سے نہ نکل جائے، اور ظاہر بات ہے سوئی کے نوک میں سے اونٹ کا نکلنا ناممکن، تو ان کا جنت میں بھی جانا ناممکن۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب سجین میں لکھ دو جو نہایت نچلی زمین کے پاس ہے، اور پھر اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے، اور 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اس سے کہتے ہیں یہ شخص جو تم میں بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے وہ کافر جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ جہنم کی گرمی اور جہنم کی لپٹ اسے پہنچتی ہے، اور اس کی قبر میں اسے اس طرح تنگ کر دیا جاتا ہے، قبر ایسے اسے اپنے جکڑ لیتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک نہایت بدصورت شخص اس کے پاس پہنچتا ہے جس کے کپڑے بھی نہایت بدصورت ہوتے ہیں اور نہایت بدبو بھی آتی رہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوشخبری حاصل کرو اس چیز کی جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا تو چہرہ ہی دیکھ کے لگتا ہے کہ تم کوئی مصیبت لے کے آئے ہو، تم کوئی شر لے کے آئے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت نہ قائم کر، کیونکہ قیامت قائم ہوگی تو اس کی سزا اور پوری طور سے بڑھ کر کے اس کے پاس آ جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے قیامت نہ قائم کر۔ تمام اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ قبر کا عذاب جسم و روح دونوں پر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح آخرت پر ایمان میں جس طرح سے قبر کے سوال و جواب پر ایمان ہے، جس طرح سے قبر کے اندر کی نعمتوں اور عذاب پہ ایمان ہے، اسی طرح سے اس میں ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ قیامت قائم کرنے کے لیے سور میں پھونک مارا جائے گا اور اس کے بعد تمام لوگ زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور چوتھی بات جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسانوں کو بھی زندہ کر کے اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، جناتوں کو بھی، جانوروں کو بھی، حیوانات کو بھی، مویشیوں کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی، سب کو اللہ کے پاس اکٹھا کیا جائے گا۔ سب کا حساب و کتاب جو ہے سب کو وہاں پر میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اور سور میں پھونک مارا جائے گا، سب اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی طرف چل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہم کو ہماری خوابگاہ سے کس نے جگا دیا، ہماری قبر سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ یہ تو رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچ ہی کہا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ یہ تو ایک چیخ ہوگی کہ بس پھر یہ سور کی جو آواز ہوگی، چیخ ہوگی، اور اس کے بعد سب کے سب اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ کہ اس روئے زمین پر کوئی چوپایا ایسا نہیں، کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہو، مگر یہ سب تمہاری مثل قومیں ہیں، تمہاری مثل امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کو درج کر دیا ہے، اور ان سب کو ان کے رب کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ تو حشر سب کا حشر ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، یا آخرت پر ایمان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اور حساب میں کئی باتیں آتی ہیں۔ حساب میں یہ آتا ہے کہ ترازو ہوگا جس میں اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات میں ترازو کا اور عمل کے وزن کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ کہ ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو، انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا
تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاریعہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو یہاں کسی کا میزان، کسی کا ترازو وزنی ہوگا اور کسی کا ترازو ہلکا ہوگا، یعنی کسی کے اعمال کی وجہ سے اس کا ترازو وزن کی وجہ سے نیچے چلا جائے گا، کسی کا ترازو میں اس کے عمل ہلکے ہونے کی اس ترازو اوپر اٹھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترازو کا اور عمل کے وزن کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ ایسے ہی حساب کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کتاب جس میں عمل لکھا ہوا ہوگا، اعمال نامہ کسی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور مومنوں کا عمل ان پر پیش کیا جائے گا، اور کافروں اور منافقوں اور گنہگاروں سے ان کے اعمال کے تعلق سے مناقشہ اور پوچھ گچھ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کا کتاب، جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لوگو آؤ میری کتاب پڑھ لو، خوش رہے گا، سب کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا رہے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ مجھے میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس میں اسے خوشی حاصل ہوگی۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس شخص اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور مجھے اپنے حساب کا علم نہ ہوتا۔ تو اس طرح سے تو دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا ذکر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ اس کتاب کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ مجرمین جب یہ کتاب پائیں گے، نامہ اعمال دیکھیں گے تو اس میں کیا درج ہے اس سے خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، سب کا اس میں اندراج ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب وہاں حاضر پائیں گے اور آپ کا رب کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ما منکم احد الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو نہ فرمائے، براہ راست اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ بندہ اپنے سامنے دیکھے گا، اپنے پیش کیے ہوئے اعمال کو پائے گا، اپنے بائیں دیکھے گا، اپنے پیش کیے ہوئے اعمال کو پائے گا، اپنے سامنے دیکھے گا، دائیں دیکھا تو اعمال نظر آئے، بائیں دیکھا تو اعمال نظر آئے، سامنے دیکھا تو جہنم کو بھڑکتا ہوا دیکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اہل ایمان اور وہ لوگ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت فرما دی، ان کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان کا پوچھ گچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ جن کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوئی ان سے ان کے اعمال کے بارے میں مناقشہ ہوگا، سوال و جواب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، انہیں ڈانٹا جائے گا، ان کی سرزنش کی جائے گی، ان کا عتاب کیا جائے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ تمام مخلوقات کے سامنے جن کی فضیحت ہو جائے گی، اگر کوئی اپنے کسی عمل کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف گواہی دے گا، فرشتے جو اعمال لکھ رہے تھے وہ گواہ بنیں گے، بلکہ اگر ضرورت ہوئی تو ان کے اعضاء بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ایک ایک عضو بتائے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ دن ہوگا کہ جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عمل کی گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون،
کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کچھ اس انداز میں کھینچا ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے عمل کی گواہی دیں گے۔ وہ اپنے چمڑے سے کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو چمڑا کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے تمام چیزوں کو نطق عطا فرمایا، بولنے کی طاقت دی، ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی۔ تو اس لیے جب آج اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو رہا ہے تو ہم اس کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حساب و کتاب پر ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم شفاعت پہ ایمان لائیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو، انبیاء کرام کو، فرشتوں کو، شہیدوں کو، اہل ایمان کو، اہل ایمان کے بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اہل توحید کے لیے شفاعت کریں، اور پھر ان کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن بہت ساری شفاعتیں کریں گے۔ کچھ شفاعتیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہوگا، اور کچھ شفاعتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بھی حاصل ہوں گی اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی حاصل ہوں گی۔ جیسے ہے شفاعت عظمیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کہ اس دن جب فیصلے کے لیے سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اور دھوپ سے، گرمی سے اور اس کی مشقتوں سے پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس جائیں گے اور سب کے سب معذرت کر دیں گے۔ جب آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ آپ جائیں گے، عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑیں گے اور اس کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے، مانگیے ملے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر آپ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے لیے شفاعت فرمائیں گے کہ ان کا جلد سے جلد فیصلہ کر دیا جائے۔ اس کا نام شفاعت عظمیٰ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری شفاعت جو آپ کے ساتھ خاص ہوگی وہ یہ کہ اہل جنت کے لیے آپ شفاعت فرمائیں گے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد تیسری شفاعت یہ ہوگی کہ جو اہل توحید جہنم کے مستحق ہو گئے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنے کبائر کی وجہ سے، ان کے بارے میں آپ کی شفاعت ہوگی کہ انہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، نہ داخل کیا جائے۔ اور چوتھی شفاعت یہ ہوگی کہ جو لوگ جہنم میں داخل کیے جا چکے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیا جائے۔ یہ تیسری اور چوتھی شفاعت، یعنی جہنم کے مستحق ہو جانے والوں کے لیے جہنم میں داخل ہونے سے جو ہے روک دینا، اور داخل ہو جانے والوں کے لیے وہاں سے نکال لیا جانا، یہ دونوں سفارشیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کا موقع دوسرے بہت سارے انبیاء کو، بہت سے فرشتوں کو اور بہت سے صدیقین و صالحین کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت اور ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ایک جہنمی کے عذاب کو کم کر دیا جائے۔ وہ ابو طالب ہیں، آپ کے چچا ہیں، کہ جنہوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، لیکن چونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا اس لیے وہ جنت میں تو نہیں جا سکتے، لیکن جہنم میں ان کا عذاب کم کر دیا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص سفارش اپنے چچا ابو طالب کے لیے خاص ہے۔ اور میرے بھائیوں، حساب و کتاب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ قیامت کے دن جو نعمتیں ہوں گی، قیامت کے دن جو سزا ہوگی، قیامت کے دن جو عذاب ہوگا، اس پر بھی ہم ایمان لائیں۔ اور اس تعلق سے بہت ساری احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن جب سخت گرمی اور دھوپ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اہل ایمان کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی آئی ہے صحیح حدیث میں، صحیح مسلم میں، کہ قیامت مخلوق سے قریب، سورج مخلوق کے قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے قریب ہو جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے سے شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا،
اور کوئی تو پسینے کا لگام پہنا ہوا ہوگا، یعنی پسینے سے منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہ لوگ ہوں گے جو اپنے میدان محشر میں قیامت کے دن سزا میں رہیں گے، پریشان رہیں گے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بہت ساری گنہگاروں کے بارے میں آئی ہے کہ اس میدان محشر میں انہیں عذاب بھی ہوگا۔ بہرحال حساب و کتاب میں یہ بات بھی ہے کہ اس دن مخلوقات کے درمیان قصاص ہوگا، ان سے بدلے لیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے، دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن صوم و صلات لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو اس لیے جو یہ مظلوم ہوں گے ان مظلوموں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کو کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو کچھ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی سارے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا تو پھر ان کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقداروں کو ان کا حق دیا کرو، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن سینگ دار بکری اور بے سینگ دار بکری دونوں کو لایا جائے گا، اور اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا اسے بدلہ دلایا جائے گا۔ اسی طرح سے حساب و کتاب میں اس بات پر ایمان لانا بھی شامل ہے کہ جہنم کی پشت پر پل رکھا جائے گا، پل ڈالا جائے گا، اس پر سے گزرنا ہوگا، پل صراط ڈالا جائے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے، ثم یضرب الجسر علی جہنم، پھر جہنم پہ پل رکھا جائے گا اور اس کے بعد شفاعتیں شروع ہوں گی اور سب کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامت رکھ، اے اللہ سلامت رکھ۔ پھر آپ نے اس میں پل کی کیفیت بتائی کہ کیسے وہ پھسلتا ہوگا، کیسے اس کے ارد گرد کانٹے ہوں گے، کیسے اس میں سے کوئی صاحب ایمان پلک جھپکتے گزر جائے گا، کیسے کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی پرندے کی طرح گزر جائے گا، کوئی عمدہ گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی سلامتی کے ساتھ نجات پا جائے گا، کوئی خروچ کے ساتھ اور زخموں کے ساتھ چھوٹ جائے گا، اور کوئی جہنم میں گر جائے گا۔ اسی طرح سے حساب و کتاب میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے موقف میں وہاں پر اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور جہنمی اس دیدار سے، مشرکین اس دیدار سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح سے بہت ساری اور بھی باتیں جو اس موقف اور قیامت کے تعلق سے احادیث و آیات میں آئی ہیں کہ جیسے ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پگھل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، تارے ٹوٹ جائیں گے، جو ہے چاند بے نور ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہوگا کہ آپ کے نہر کوثر سے اس میں پانی گر رہا ہوگا اور وہاں اہل ایمان جا کے پانی پئیں گے۔ یہ ساری باتیں ہیں جس پر سب ہم ایمان لاتے ہیں۔ بہرحال جن چیزوں کا بھی صحیح احادیث میں ذکر ہے یا قرآن مجید میں ذکر ہے، اہل سنت و جماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں، سلف کے طریقے پر چلنے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آخرت پر ایمان لانے میں جنت و جہنم پر ایمان بھی شامل ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنت، اور جہنم ایک مخلوق ہے، اور وہ دونوں اس وقت پیدا کیے جا چکے ہیں، دونوں موجود ہیں۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ تمام اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور وہ اہل توحید جو کسی گناہ پر اصرار کرتے ہوئے وفات پا گئے، گناہ سے جنہوں نے توبہ نہیں کیا، کبیرہ گناہ، توحید والے تو تھے لیکن کوئی گناہ کبیرہ کرتے رہے تھے، توبہ نہیں کر سکے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ اللہ چاہے گا ان کے گناہوں کو معاف فرما کر کے انہیں ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں جہنم میں ڈالے گا
اور یہاں تک وہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف نہ ہو جائیں، اپنے گناہوں کی مقدار عذاب سہ کر کے دوبارہ پھر وہ نکالے جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور تمام اہل ایمان کو اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ جو کفار و مشرکین و منافقین ہیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، اللہ کی طرف سے آپ کے بھیجے جانے کے بعد جو آپ پر ایمان نہیں لائے، چاہے یہود و نصارہ ہوں چاہے اور کوئی ہوں، یہ سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جہنم اور یہ جنت ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسا کہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، تو یہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوگی اہل جنت پر جو غیر مجزوز، غیر منقطع ہوگی، کبھی وہ عطا ختم نہیں ہوگی، اللہ کی نوازش دائمی ہوگی، اللہ کا فضل ان پر ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ آخرت پر ایمان میں یہ کچھ باتیں اختصار کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور سے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہم سے قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما کے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔